اہل حق اہل سنت و جماعت کی ضربات سے باطل کیسے بوکھلاتا ہے اور کیسے بدحواس ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا مشاہدہ ابھی تک نہیں کیا ہے تو اب مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت و جماعت کے اس خادم کی معمولی ضربات سے علی اصغر بواسیری ایسا بوکھلایا ہوا ہے کہ جواب کے نام پر ویڈیو تو بناتا ہے مگر الٹا اپنی ہی مٹی مزید پلید کر کے چلا جاتا ہے۔ مثلا سامعین، آپ نے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، جس میں محقق شہوت زنان، بازاری و فاحشہ عورتوں کے ماہر، لہنگا اٹھائی فرقے کا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ بیان کیا جس میں ایک شخص نے اپنے مہمان کو کتا کاٹ کر کھلا دیا۔ میری اس ویڈیو کے جواب کے نام پر علی اصغر بواسیری نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ علی اصغر بواسیری خبط الحواسی میں ایسا پگلایا ہے کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا کہنا ہے اور کیا کہے جا رہا ہے۔ میری ویڈیو کا جواب تو اس نے نہیں دیا اور نہ ہی یہ قیامت تک دے سکتا ہے، البتہ ایک اور اعتراض اس ویڈیو میں اس نے ضرور کیا ہے جس سے خود اس علی اصغر بواسیری کی اپنی ہی مٹی پلید ہو گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین، علی اصغر بواسیری نے سب سے پہلے حدائق بخشش کا یہ اسکین لگایا اور ایک اور مقام پر اسی اسکین کو اپنی اس ویڈیو میں لگایا ہے۔ اس کے جواب کے لیے اس بواسیری کو اپنے پاخانی راغب قاسمی کی یہ ویڈیو دیکھ لینا چاہیے، اس میں اس کا جواب اس کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد سامعین، اس علی اصغر بواسیری نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3.5 سال کی عمر کے واقعے پر اپنی سور جیسی تھوتنی سے اعتراض کر کے منہ سے ہگنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ علی اصغر بواسیری 3.5 سال کی عمر میں بچہ شرعاً مرفوع القلم ہوتا ہے اور اس پر اعتراض کرنا شریعت سے تیری بے خبری کی صاف دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس لہنگا اٹھائی فرقے کا علی اصغر بواسیری نے حسام الحرمین کو حرامی پن کہا ہے۔ اپنی بدنام زمانہ کتاب حسام الحرامی پن کے اندر حرامی پن کر کے مر گیا۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ علی اصغر بواسیری، کتاب کا نام تو حسام الحرمین ہے لیکن تو نے حرمین کو حرامی پن کہا ہے، تو کیا تمہارے نزدیک حرمین حرامی پن کہلاتا ہے؟ اگر ہاں تو حرمین شریفین کو تو کیا کہتا ہے اور مسجد حرام کو تو کیا کہتا ہے؟ مسجد حرامی پن کہتا ہے، اور حرامی پن تو تم دیوبندی کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے اسماعیل دہلوی کو ایک وعظ کے درمیان کسی نے علل اعلان پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ ثبوت کے لیے دیکھو ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 48 پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، ایک مرتبہ مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید وعظ فرما رہے تھے۔ اثنائے وعظ میں ایک شخص اٹھا اور کہا کہ مولوی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ سامعین، لفظ سنا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کا حرامی ہونا کچھ زیادہ ہی لوگوں میں مشہور تھا، اس لیے اس نے ہمت کر کے براہ راست اسی سے پوچھ لیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ تو علی اصغر بواسیری معلوم ہوا کہ حرامی تو تم ہو اور حرامی تیرے گرو گھنٹال ہیں، مگر تو اپنے حرامی پن کی وجہ سے حرمین جیسی مقدس جگہ کو حرامی پن کہہ رہا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ اور تمہارے دیوبندیوں کو کیا ہو گیا کہ تمہارے اس سور جیسی تھوتنی پر لگام نہیں لگا رہا ہے؟ جو حرمین شریفین کو علل اعلان جو ہے حرامی پن کہہ رہا ہے، اس کے باوجود سن بھی لیتا ہے سارا کا سارا دیوبندی، لیکن رشید گنگوہی کے گنگوہ کا نام بگاڑ دیا جائے، قاسم نانوتوی کے نانوتا کا نام بگاڑ دیا جائے، اشرف علی تھانوی کے تھانہ بھون کا نام بگاڑ دیا جائے تو دیوبندیوں کا خون کھولنے لگے گا، مگر حرمین شریفین کے نام کو بگاڑ کر علی اصغر بواسیری علل اعلان حرامی پن کہہ رہا ہے تو اب کسی دیوبندی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوبندیوں کو اللہ اور اس کے دین سے نفرت ہے، اور اس پر حوالہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں پیش کر دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ دیوبندیوں کو پہچانیں اور ان کے کالے کرتوتوں کو عام کریں۔ دیکھیں کہ کس طرح بے لگام ہو کر یہ حرامی علی اصغر بواسیری حرمین شریفین کو حرامی پن کہہ رہا ہے۔ اس طرح تو یہ مسجد حرام کو مسجد حرامی پن کہے گا اور دیوبندی چپ چاپ سن کر گونگے شیطان بنے رہیں گے اور اس بواسیری کے منہ میں لگام نہیں لگائیں گے۔ لعنت ہے دیوبندیت پر اور ایسے دیوبندیوں پر جو غلط کو غلط کہنے کی
طاقت نہیں رکھتے۔ رفعت بھڑکاتی اس کتاب کے یہ جو ہے واقعہ پر اس نے اعتراض کیا ہے، جبکہ میں نے البریلویہ کتاب کا تحقیقی تنقیدی جائزہ عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب سے میں نے پیش کیا تھا کہ حکایت کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بن سکتی۔ مطلب واضح یہ بات ہو چکی کہ یہ عقیدے کو، یہ حکایت کو اور کہانی کو اور قصے کو جو ہے حجت نہیں بنایا جاتا اور دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سامعین، محقق شہوت زنان، بازاری و فاحشہ عورتوں کے ماہر، لہنگا اٹھائی فرقے کا حکیم الامت رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے جو قصہ اپنی کتاب میں بیان کیا تھا، میں نے اسے اپنی اس ویڈیو میں پیش تو کیا ہے مگر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، مگر یہ جھوٹا کذاب مکار علی اصغر بواسیری کہہ رہا ہے کہ میں نے اعتراض کیا ہے، اور جو حوالہ البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ کا پیش کیا ہے اس علی اصغر بواسیری نے، اس میں حکایت کو عقیدے کی بنیاد بنانے پر جو بات کی گئی ہے وہ کی گئی ہے، لیکن میں نے تو رنڈی باز اشرف علی تھانوی کے بیان کردہ واقعے سے کوئی عقیدہ تو بنایا ہی نہیں۔ تو پھر اس حوالے کو پیش کرنا علی اصغر بواسیری کے بواسیر کے درد میں بے چین ہو کر بات سمجھے بغیر ہی حوالہ دینے کی دلیل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس سے اس علی اصغر بواسیری کی جہالت و حماقت ہی ظاہر ہوتی ہے، جسے ہر دیوبندی بشرطے کہ اندھ بھکت نہ ہو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ اور ہی دے رہا ہے۔ اگر رنڈی باز اشرف علی تھانوی کے بیان کردہ واقعے سے دیوبندیوں کا کوئی عقیدہ میں ثابت کرتا تو یہ حوالہ پیش کرنا درست ہوتا، مگر میں نے نہ تو واقعہ پر اعتراض کیا ہے اور نہ ہی کوئی عقیدہ اس واقعہ سے میں نے بتایا ہے، تو پھر یہ حوالہ پیش کر کے علی اصغر بواسیری نے ایک بار پھر اپنی خبط الحواسی اور اپنی جہالت و حماقت کا اظہار کیا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا، اس کا ایک بیوقوف بیٹا تھا۔ کون تھا؟ بیوقوف بیٹا تھا، بیوقوف۔ جب وہ باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بیوقوف اور آئیں گے تعزیت کرنے والے، خدا جانے ان کے ساتھ کس بے تمیزی سے پیش آئے گا۔ تو بیوقوف شخص تھا، یہاں کوئی دیوبندی کا نام نہیں ہے، یہاں کوئی نوجوڑ کی فرقے کا نام نہیں ہے، کرتی اٹھائے قافلہ کا نام نہیں ہے، لیکن سامعین اس خبیث نے جو ہے یہ ناقل ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کر رہے ہیں، لیکن اس خبیث مردود نے دھوکہ دہی کر کے کہاں کی بات کہاں جوڑ کر کے دیوبندی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی اصغر بواسیری، یہی سب تو میں تجھ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا ہے کہ تیرا رنڈی باز ناقل ہے، اور یہ بھی تو نے کہا کہ دیوبندی اس میں نہیں لکھا ہے، تو پھر اب تو اعلان کر دے کہ کسی واقعے میں دیوبندی یا بریلوی نہ لکھا ہو، اسے دیوبندی یا بریلوی سے منسوب کرنا غلط ہے، تو یہ اعلان کر دے، اور پھر یہ بھی اعلان کر دے کہ ناقل کچھ بھی نقل کر دے اسے مسلک سے نہیں جوڑا جا سکتا، یہ تو اعلان کر دے، مگر یہ تو مر کر مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا اپنی مرگھٹ میں جا کر، مگر یہ اعلان تو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر تو ایسا کر دے گا تو تیرے مولویوں پر اور خود تیرے کیے پر پانی پھر جائے گا، لہٰذا تیرا یہ ناقل والی بات کرنا اور دیوبندی یہاں نہیں لکھا ہے یہ بہانہ بنانا بیکار اور بے سود ہے، کیونکہ میں نے تم دیو کے بندوں کا دماغ ہی تو صحیح کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ تم دیو کے بندوں کو ہوش آئے کہ اعتراض کب اور کس پر ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے، مگر تم لوگ ٹھہرے دیو کے بندے، پیار کی بولی تم دیو کے بندوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس لیے تیرے گھر کے واقعات و حوالہ جات کو پیش کر کے تیری حقیقت ظاہر کرتا ہوں اور تجھ سے وہ سب کچھ کہلوا لیتا ہوں جو تم دیو کے بندے ماننے کو راضی نہیں ہوتے ہو، مگر تم لوگوں کے پاس اتنی عقل کہاں ہے کہ تم اپنی کہی ہوئی بات بھی سمجھ پاؤ؟ جب تمہارا رنڈی باز اشرف علی تھانوی اپنی لکھی ہوئی بات کو نہیں سمجھ پاتا تھا تو تم تو اس کے انڈے بچے ہو، تم کیا سمجھو گے؟ پھر اس کے بعد سامعین اس جاہل اعظم علی اصغر بواسیری نے الملفوظ کا حوالہ پیش کیا، جس میں حضرت فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا، حالانکہ اس میں کرشن کنہیا کو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کافر کہا گیا ہے، اس پر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ جاہل علی اصغر بواسیری خود اپنے رنڈی باز کے بارے میں ناقل بتا کر اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خود ناقل پر اعتراض کر کے اپنے خبط الحواسی کا ایک بار پھر اظہار کر رہا ہے۔ خیر، پھر اس کے مقابلے میں جعل حق کا یہ حوالہ پیش کیا اور یہ ثابت کرنے کی شیطانی کوشش کی، بلکہ اس بواسیری نے کہا بھی
کہ اس سے کرشن کنہیا کو نبی ثابت کیا گیا ہے، بزرگان دین ثابت کیا گیا ہے اور نفوس قدسیہ ثابت کیا گیا ہے۔ سامعین، اس سے کرشن کنہیا کو یہ نبی ثابت کیا ہے، بزرگان دین ثابت کیا ہے اور نفوس قدسیہ ثابت کیا ہے، یعنی کرشن کنہیا کے لیے بھی یہ خوبی مانا گیا ہے۔ حالانکہ سامعین، جعل حق کے پیش کردہ حوالے میں کہیں بھی ایک وقت میں کئی سو جگہ جانے کا ذکر موجود نہیں ہے، اور جب دونوں میں باتیں ایک جیسی ہے ہی نہیں تو پھر اس سے بے سروپا مطلب نکال کر یہ علی اصغر بواسیری اپنے دیوبندی بھائیوں کو تو بیوقوف بنا کر انہیں کتا کاٹ کر کھلا تو سکتا ہے، مگر جو بات یہ بکے جا رہا ہے اسے دلیل کے ساتھ ثابت نہ تو کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ الملفوظ کے جس واقعے پر اس علی اصغر بواسیری نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے وہ واقعہ تو اس کے گھر کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے دیکھیے یہ کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 72 پر دیکھیں، سوال میں لکھا ہوا ہے کہ دعوت کی 23 نومبر کی اشاعت میں کرشن چندر مہاراج کے، دیکھ رہے ہیں کس ادب کے ساتھ جو ہے نام لے رہے ہیں یہ دیوبندی لوگ۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ کرشن چندر مہاراج کے بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ باب الاستفسارات میں منقول ہے، اس کا حوالہ مطلوب ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیے دیوبندی کیا دیتا ہے۔ جواب میں لکھا ہے، دراصل یہ مسئلہ میر عبدالواحد بلگرامی کی کتاب 7 سنابل کے صفحہ نمبر 170 سے منقول ہے۔ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ اس میں مخدوم شیخ ابو الفتح جون پوری کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بیک وقت 10 جگہوں کی دعوت منظور فرما لی۔ غور سے سنیے گا تاکہ اگلا جو حوالہ پیش کروں گا اس میں معاملے کی یکسانیت آپ کو سمجھنی ہے اور جو بتایا گیا ہے وہ آپ سمجھیں گے۔ تو کیا لکھا ہے کہ انہوں نے بیک وقت 10 جگہوں کی دعوت منظور فرمائی۔ اس پر حاضرین نے پوچھا کہ آپ نے ہر 10 جگہ پر پیشی کی نماز کے بعد جانے کی دعوت منظور فرما لی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس پر حضرت مخدوم نے فرمایا کہ کرشن چندر جو کافر تھا وہ سینکڑوں جگہوں پر بیک وقت حاضر ہو سکتا تھا، اگر ابو الفتح نے ایسا کیا تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ سامعین، آپ نے یہ تو پڑھ لیا، اب دیکھیے آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 204 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت غوث اعظم کے ایک خادم نے حاضر ہو کر بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، میری تمنا ہے کہ آج میرے غریب خانہ پر روزہ افطار فرما کر میری آرزو پوری فرمائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ ان کے بعد ایک دوسرے خادم حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی یہی خواہش ظاہر کی کہ آج میرے یہاں افطار فرمائیں۔ آپ نے ان کی بھی دعوت قبول فرما لی۔ اسی طرح 70 خادم آئے۔ جب افطار کا وقت آیا، حضور ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں رونق افروز ہوئے اور روزہ افطار کیا۔ یہ دراصل دیوبندی ہمارے کسی سنی عالم کی کتاب سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب اس پر تبصرہ جو اس دیوبندی نے کیا ہے وہ دیکھیں۔ لکھتا ہے اس کے تبصرے میں کہ قارئین محترم، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا صرف اور صرف خدائے تعالیٰ کی صفت ہے۔ دیکھ لیجئے، بیک وقت کئی جگہ جانے کو اس نے کیا عقیدہ نکالا اس سے؟ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا۔ اسی لیے لکھ رہا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا صرف اور صرف خدائے تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس نے یہ صفت خاص اپنی بندوں میں سے لکھا۔ اپنے بندوں میں سے ہونا چاہیے، مگر یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اپنے بندوں میں سے نہ کسی نبی کو دی نہ ہی کسی ولی کو۔ بریلویوں کا یہ کھلا فراڈ ہے جو بیچارے غیر تعلیم یافتہ عوام کو اندھیرے میں رکھ کر محض اپنی شکم پرستی کرانا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات سے قطعاً کوئی علاقہ نہیں کہ دین اسلام رہے یا مٹے۔ اس سے سامعین و ناظرین معلوم یہ ہوا کہ اس واقعہ میں جو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت کئی مقامات پر، یہاں پر 70 مقامات ہے تو 70 مقامات پر گئے، تو اس کو عقیدہ حاضر و ناظر سے اس نے جوڑ دیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا۔ تو ابقات میں جو پیچھے آپ نے حوالہ ملاحظہ فرمایا اس میں بھی سینکڑوں جگہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب بتائے کہ دیوبندی اپنے کرشن چندر مہاراج کو بڑے ادب کے ساتھ جو نام لیا ہے اس کو بیک وقت کئی جگہوں پہ جانے کا جو ذکر ابقات میں کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرشن چندر کو دیوبندیوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے، کیونکہ بقول دیوبندی کے یہ صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہی صفت جو ہے یہ دیوبندی اپنے کرشن چندر مہاراج کے لیے بھی مان رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ دیوبندی خود
اپنے کرشن چندر مہاراج کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، ان لوگوں کی بدعقلی کا عالم یہ ہے، مگر سور جیسی تھوتنی اٹھا کر چلے آتے ہیں اہل حق پر اعتراض کرنے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس علی اصغر بواسیری کی بخلاہٹ اور جہالت و حماقت دیکھیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں رنڈی باز اشرف علی تھانوی کی زبانی کتا کاٹ کر کھلانا ثابت کیا، جس کے جواب میں یہ بدعقل کون سا حوالہ پیش کر رہا ہے، ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ توضیح البیان کے اندر علامہ غلام رسائدی نے لکھا ہے کہ کتا، چیتا، گدھا، بلی، کیونکہ اس کے کھانے کی ممانعت قرآن پاک میں نہیں ہے، تو اس کے کھانے کی کیا ممانعت ہے؟ حالانکہ سامعین، اس میں قرآن کریم کو ماننے اور احادیث نبویہ کو نہ ماننے سے جو معاملہ پیش آئے گا اور جو نقصانات ہوں گے اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، مگر یہ جاہل علی اصغر بواسیری بات سمجھا نہیں اور کسی بھی طرح بے سروپا حوالہ لگا کر اپنے دیوبندی بیوقوف بھائیوں کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی، اور دیوبندی ہوتے بھی ایسے بدعقل ہیں کہ اسے ہی بہت بڑی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ صحیح علم اور سلیم عقل سے یہ دیو کے بندے بالکل ہی پیدل ہوتے ہیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے، اور کوئی بات کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔